اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ وقال الذین، پارہ نمبر 19، آج اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الفرقان پہلے دو رکوع ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں جو کہ 18ویں پارے میں آتے تھے۔ آج کے سبق میں 19ویں پارے کا آغاز ہے اور سورۃ فرقان کا رکوع نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ گزشتہ دو رکوع میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ خاص طور پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کے کلمات ادا کرتے کہ جن کو جو آرگیوز وہ پیش کرتے وہ عقل سے بھی آ رہی تھے۔ کس طرح سے کہ انہوں نے جو آرگیومنٹس دینے، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھاتا ہے، یہ تو پیتا ہے، یہ تو اپنے سامان ضرورت کے لیے بازار بھی جاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ ہمیں تو وہ نبی چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہو جو ہمیں بتائے کہ یہ نبی ہے، تاکہ ہم اس کی بات مانیں، ہمیں وہ فرشتہ دکھائی دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے عقل سے ہٹ کے اس طرح کے من گڑت انہوں نے آرگیومنٹس نکال رکھے تھے صرف ٹالنے کے لیے، صرف بات نہ ماننے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں واقعی کوئی طلب، کوئی اس طرح کی کیفیت، کوئی محسوسات ان کے دل میں باقی تھے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے سوال کرتے۔ اب گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کے بارے میں آرگیومنٹس رکھتے تھے اور من گڑت اپنی باتیں اور اپنے اس طرح کے کویشچن نکال کے لاتے کہ جس سے دوسروں کو بدظن کرنا ان کا مقصود ہوتا یا خود دین اسلام سے 2 قدم پیچھے رہنا ہی مقصود ہوتا کہ ہم قریب بھی نہ جائیں تاکہ ہمیں سننا پڑے۔ اور جو لوگ ابتدائی مسلمان ہوتے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ڈالنے کے لیے، ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے، اور جو لوگ اسلام کو سیکھنے کی طرف آتے ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کویشننگ عام طور پر مکہ کے جو اہل و عیال ہیں، جو ان کے اور جو گرد و نواح میں لوگ رہتے جو کہ مشرکین تھے، ان کے کانوں میں ڈالتے رہتے۔ اب یہاں پر جو اس رکوع کے آغاز میں ذکر ہے وہ کس کا ہے کہ اب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اب اس آیت سے کس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک اور طریقے سے کویشننگ کرنا شروع کی، اور وہ کیا تھی کہ لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، فرشتے اترتے ہم دیکھیں جو وہی لے کر آ رہے ہیں، یا ہم اللہ کی ذات کو بے حجاب بے پردہ اپنے سامنے دیکھیں۔ اب یہ ان کی کویشننگ تھی۔ اب اسلام میں کیا اس طرح کی کویشننگ منع ہے؟ کویشننگ اس طرح کی تو موسیٰ نے بھی کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور کویشننگ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی تھی نا کہ کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردے زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کیوں نہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے، میں تیری قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صدق نیت دیکھی، ان کی نیت کا سچا ہونا دیکھا۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جو مانگ رہا ہے اس میں اس کی نیت کا بھلا ہونا شامل ہے، اس کی نیت کا اچھا ہونا، اور ابراہیم کی وہ تمنا پوری بھی کی گئی، پرندوں کو ان کے سامنے زندہ بھی کیا گیا۔ اور پھر ابراہیم نے جب اپنے مطلوبہ معجزہ جو رب العالمین کی طرف سے ان کو دکھایا گیا، وہ دیکھتے ہی فوراً بھی رب العالمین کی تسبیح بھی پڑھی کہ اے اللہ بے شک تو پاک ہے، بے شک تو
غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، میں مانتا ہوں تو خالق ہے، میں نے دیکھ بھی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین جب خالص نیت کے ساتھ کسی چیز کا کیا جائے نا، کہ ایک سوال ہے وہ اٹھایا جائے تو نیت اچھی ہو، ایک دل میں کشمکش چل رہی ہے اور وہ کسی اہل علم کے پاس لے جائی جائے اور اس سے متعلق سوال کیا جائے، اور نیت صاف ہو کہ میرے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، یہ میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اس کی پکڑ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں اس آیت کے آغاز میں ہی ذکر ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ایسے نہیں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اور ان لوگوں نے کہا لولا انزل علینا، اور انہوں نے کہا ہم تک فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم دیکھتے کیوں نہیں، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ یہ والی گستاخی تو بنی اسرائیلیوں نے بھی کی تھی نا، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر گئے تھے وہاں پر تمام سرداران کو توبہ کے لیے، اور وہاں پہنچتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں، ایک کڑک آتی ہے ان تمام کو نابود کر دیتی، اور یہی چیز انہوں نے رپیٹ کی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کے دل میں بھی رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ملنے کی امید ہی نہ تھی، مراد کیا ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہ دنیا کی زندگی کو، عارضی زندگی کو ہی اپنی ایک اکلوتی زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد یہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ اللہ کی ذات کا یوں اس طرح سے انکار کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر آگے وجہ بھی فرما دی کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ تکبر سے سوال کرتے ہیں، ان کی جانیں متکبر ہوئے بیٹھی ہیں۔ یہ اچھی نیت سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے، دین اسلام سے ریلیونٹ اگر کوئی دین کو سیکھنے کے لیے کویشچننگ کر رہا ہے، اور کوئی مسلمان اپنے دین سے ریلیونٹ، میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ بعض جگہ بعض مقامات پر سوال انسان کو گرا دیتے ہیں، سوال کرنا بلا وجہ، لیم کویشچننگ کرنا بھی انسان کو عروج سے زوال کی طرف لے آتا ہے۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کی گائے ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کر دو، تو انہوں نے کویشچننگ کی کہ اس کی عمر کیا ہو، عمر کی قید لگا دی گئی، تو انہوں نے رنگ کے بارے میں کویشچننگ کی، رنگ کے بارے میں بتا دیا گیا تو ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم، تو پھر بتایا گیا اس نے زمین پہ کوئی حال بھی نہ جویا ہو، ٹھیک ہے، اس نے کبھی کھیتی باڑی بھی نہ کی، تو خود مشکل میں پڑ گئے، اور اس کے بدلے میں جب انہیں وہ گائے ملی تو ٹو مچ ایکسپینسو، بہت زیادہ قیمتی، اور انہیں وہ کرنا پڑا، اپنے ہی سوالوں میں آ کر پھنسے۔ لہٰذا دین اسلام میں جو چیز ضروریات دین کا حصہ ہیں ان کو اسی طرح سے مان لینا ہے جس طرح سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ جو سنا اقرار باللسان، جو ضروریات دین ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم، اقرار باللسان، یعنی اللہ کا کلام قرآن کریم ہم تک پہنچا، رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچی، تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے اور دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں کوئی سوال ستائے تو کسی دین کے عالم کے پاس، جس کے پاس علم بھی ہو، ادب بھی ہو، عشق بھی ہو، اس کی بارگاہ میں جائیں، اس سے سوال کریں اور اس سوال کا جواب لیں۔ جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو اہل علم ہیں، دین کی باتیں جاننے والے ہیں، ان کے پاس اپنی گرہیں لے کے جائیں کہ یہ الجھی ہوئی ہیں، ان کو سلجھا دیں۔ لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ جس کے دل میں تکبر ہو، جو اپنی جان میں تکبر لیے بیٹھا ہو، جو متکبر ہو اور دین کے بارے میں سوال کرے، پھر اس کے سوال کا جواب بھی اس کو ساری زندگی نہیں ملتا، اور پھر اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے جس میں وہ بھٹکتا رہتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ پوری رکوع کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی کرنا، یعنی یہ سوال پوچھنا ان کا، یہ ایک مطالبہ کرنا ہی سرکشی پر مبنی تھا۔ پھر ہوا یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا،
یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، دھوپ سے، بارش سے بچنے کے لیے ایک چھت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار، ان سے بچنے کے لیے ہم نے لباس بھی مختص کر رکھے ہیں۔ بہت گرمی ہے تو لباس کیسا ہو، بہت سردی ہے تو کیسا، کسی چیز سے بچنے کے لیے آڑ لی جاتی ہے۔ اس دن جب اہل جہنم اپنے سامنے عذاب نار دیکھیں گے تو خواہش کریں گے، جب وہ دیکھیں گے وہ فرشتے جو ان کے سامنے لے آئے ہیں یہ بات کہ وہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، ایسی بات جو ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب نار تیار ہے اور اب وہ عذاب نار میں داخل کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، تو وہ پکار اٹھیں گے حجرا محجورا، کہ یا اللہ اے کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان ان جہنم کے جو داروغہ ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور یہ جہنم جو ہمارے سامنے اپنی آگ لیے ہوئے دہک رہی ہے، ہم اس سے کسی طرح بچ جائیں۔ اے کاش ہمارے اور اس جہنم کے درمیان کوئی آڑ آ جائے، اے کاش ہم اس سے کسی طرح بچ سکیں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور تحقیق انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ مشرکین کے اعمال کی یہاں مثال بیان کی گئی، اور اس سے ڈرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم مسلمان بھی اگر کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کر رہے، ہمیں دنیاوی اغراض و مقاصد نے ہمارے دل پر غلبہ پایا ہوا ہے اور ہمارا دل بھرا پڑا ہے دنیا کی محبت سے، اور ہم کام ہی دنیا کے پرپس سے کر رہے ہیں، اور سم ہاؤ کہیں نیت ہو کہ ہاں چلو نیکی کی نیکی، لیکن ہمارا یہ کام نکل رہا ہے اس سے، وہ اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ مشرکین جنہوں نے دنیاوی اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو جھٹلایا، اللہ کی جو ضروریات دین ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان کو جھٹلایا، اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرایا، وہ دنیا میں جتنے مرضی چیریٹی، جتنے مرضی نیک کام کر لیں، رب فرما رہے بروز قیامت ان کے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے اور وہ اس طرح سے غبار بن کے اڑا دیے جائیں گے گو کہ ایک بند کمرہ ہو اور اس میں کہیں سے سورج کی ایک کرن آ رہی ہو اور اس میں اڑتی ہوئی غبار جو انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس غبار کی مانند حیثیت ہوگی ان اعمال کی۔ یعنی جس طرح غبار ہر وقت ہمارے ارد گرد ہوتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ مائنر سی چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح ان اعمال کی حیثیت بروز قیامت ہوگی غبار کی طرح، جو کہ اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ ایک نہ ہونے والی چیز، یعنی ایک جگہ مٹی کا ڈھیر ہے نا تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مٹی ہے، لیکن اڑتی ہوئی غبار کو تو کوئی نوٹس میں بھی نہیں لاتا، اتنی حقیر چیز ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی، اور جب نظر آئے تو تب بھی وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کے اعمال کی جو اللہ کو جھٹلاتے ہوئے دنیا میں اعمال کریں، یا میں تو خاص طور پر کہوں گی یہاں پر مومنین نصیحت قبول کریں کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے کرنا ہے، پہلے رضا کی نیت ہو، پھر اس کے بعد دوسری نیتیں ساتھ شامل حال ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح فار ایگزامپل کوئی قرآن پڑھا رہا ہے تو نیت ہے رضائے الہی کی، پھر نیت یہ ہو کہ یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس سے میری اسی ریکارڈنگ کو میری اولاد بھی سنے، وہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرے، اسی ریکارڈنگ کو میری بہن بھی سنے، میرا بھائی بھی سنے، ٹھیک ہے، میرے اسٹوڈنٹس بھی سنیں، اسی ریکارڈنگ کو میں خود بھی سنوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی ساری چیزیں ایک نیت کے ساتھ مکس ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن مین نیت یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیرے لیے کی جا رہی ہے اور یہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کو حجت بنا دے آج بھی اور قیامت کے دن بھی، اور قیامت کے دن تک آنے سے پہلے جتنے ادوار ہیں ان میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا گیا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر مطلب ان کا وہ ٹھکانہ جو کہ ابدی ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ
آرام دہ بھی ہے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا بہترین آرام کی جگہ ہے، جہاں کوئی فکر فاقہ، کوئی ٹینشن، کوئی کسی قسم کی کہہ لیں کہ پریشانی ان کے قریب نہیں ہوگی، نہ نکال دیے جانے کا ڈر، بلکہ رضائے الہی کا ساتھ ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ ذکر کیا گیا سب سے پہلے تو وقوع قیامت کا ہولناک منظر بتایا جا رہا ہے نا کہ آسمان پھٹ جائے گا، پھر اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن۔ صحیح حدیث سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، ان میں یہ کانٹیکسٹ شامل ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر نا اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو۔ یہاں پر ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت بھی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ احادیث میں لفظ ہاتھ ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور پھر رب العالمین جب ان کو ایسے اپنے قبضہ قدرت میں لے لے گا اور فرمائے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ سرکش اور متکبر، کہاں ہیں وہ تمام جو میرے شریک ٹھہرائے جاتے تھے، ہر طرف سناٹا چھا جائے گا اس وقت اور کوئی دم تک نہ مار سکے گا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ وہ دن کفار کے لیے انتہائی ندامت اور مصیبت کا دن ہوگا، نہایت سخت دن ہوگا۔ اور پھر ظالمین، اور پھر اس دن کافرین حسرت کرتے ہوئے کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے؟ اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ مراد کیا ہے کہ اس دن وہ حسرت کریں گے۔ ہاتھ چبانے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح انسان ایک پچھتاوے کی کیفیت میں اپنے انگلیاں نہیں چباتا، یہ اس کا ذکر، اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹے گا، منہ میں چبائے گا، اور حسرت اور پچھتاوے کا یہ عالم ہوگا کہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کے ساتھ کا راستہ، یعنی جس راستے پر رسول تھے اللہ کے، کاش میں بھی اس راستے پر ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی میرے لیے کہ اے کاش میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان اپنا دوست چنے، وہ چنے جو کہ نیک ہو، جو کہ پارسا ہو۔ ہماری دوستی کے معیارات کیا ہیں کہ یہ صاحب حیثیت کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ فنی کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ کتنا ہے، یہ فیشنیبل کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معذرت کے ساتھ ہم کہیں نہ کسی خوبی کے ساتھ کسی شخص کو اس میں وہ خوبی دیکھتے ہیں اور انہی میں سے وہ خوبی ہوتی ہے اور اس کو دوست بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں دنیا داری ہے، ٹھیک ہے، فلاں بندہ اپ ٹو ڈیٹ کتنا ہے، فلاں کے تعلقات اتنے ہیں تو چلو اس سے تعلق نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معیارات تو یہ ہے نا، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ دینداری کی بنیاد پر نہ ہم رشتے کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو دوست بناتے ہیں، نہ کسی سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اور واللہ باللہ تاللہ یہ دینداری پر بنے ہوئے جو رشتے ہیں بیسیکلی یہی دنیا میں بھی سب سے بڑی ڈھال ہوتے ہیں، جسے شیلٹر کہہ لیں، اور یہی آخرت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ کہ یہ جو دوستیاں دنیا میں کی جا رہی ہیں یہ آخرت میں تو نہیں ہوں گے، لیکن جو متقین ہیں وہ اس دن بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو پھر انسان ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا، تو انسان کی پولیٹکس یہاں کام کیوں نہیں کرتی کہ میں اس نیک کے ساتھ دوستی کروں تاکہ یہ میرے گناہ چھڑوا دے؟ یہاں پر انسان کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ میں اس نیک کو اپنا ساتھی بناؤں تاکہ اس دن متقین جب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں، تو اس کے ساتھ میرا بھی جنت میں داخلہ ممکن ہو، اور اس کی وجہ سے میری دنیا اس قدر آسان اور سہل ہو، دنیا اس قدر پاکیزہ ہو کہ میں نیکیوں پر زندگی گزاروں تاکہ یہ نیک جب جنت میں جائے تو میرا ساتھ بھی اس کے ساتھ ہو۔
ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے سوچنا ہی ہے تو ہم اپنے فائدے کو دنیاوی اعتبار سے اس طرح ریلیٹ کریں کہ وہ اخروی انجام کے اعتبار سے بھی اچھا اور دنیا میں بھی ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے۔ ایسا دوست چوز کریں۔ ضرور اس دن پچھتانا ہے، جس طرح یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اس دن جب کفار جہنم کا عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی برا دوست بنانے کے کتنے نقصانات ہیں۔ اس دن پچھتائے گا کہ فلاں سرکش تھا، اس نے مجھے سرکش بنایا کیونکہ میں اس کا دوست تھا۔ فلاں بے حیا تھا، اس نے مجھے بے حیائی کی طرف لگایا کیونکہ میں اس کا دوست تھا۔ فلاں والدین کا نافرمان تھا، فلاں مشرک تھا، فلاں متکبر تھا، وہ ساری چیزیں مجھ میں آ گئی، میں اس کی دوستی، اس کی صحبت میں رہ کر بگڑا۔ ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ذکر ہوتا ہے بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑنے والا ہے۔ یعنی اس دن وہ پھر پکار کے کہے گا کہ کاش میں نے اس فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں تو راستے پر تھا، میرے پاس تو نصیحت آ چکی تھی، میں نے اس کے کہنے پہ اس کو جھٹلایا۔ تو وکان الشیطان للانسان خذولا، تو پھر شیطان ہی ہے نا، جو شیطان اور اس کے پیروکار ان کی یہ خصلت ہے۔ جس طرح شیطان مصیبت کے وقت پیچھے، غزوہ بدر کا واقعہ ہم نے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ بھیس بدل کے آیا ہوا تھا شیطان بھی، اور جب دیکھا کہ فرشتے بھی شامل ہو گئے اس جنگ میں جو مسلمانوں والی سائڈ سے کفار سے قتال کر رہے ہیں، تو بھاگا وہاں سے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے۔ ٹھیک ہے، مشکل آئی کفار کے اوپر تو فوراً کفار کو چھوڑ کے بھاگ گیا جو کہ میدان تک لانے والا تھا، جو کہ حوصلہ بندانے والا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے اگر بات کریں ہر شیطان کے پیروکار کی، تو جس کے اندر ذرا سا بھی دین سلامت ہو نا، جس کے اندر خوف خدا ہو، تو وہ کسی مشکل میں کوئی انسان گھرا ہوا ہو نا تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، رب فرماتا ہے نا کہ میں دوست ہوں ایمان والوں کا، میں انہیں نکالتا ہوں اندھیروں سے نور کی طرف، یا اللہ ولی الذین آمنوا۔ ٹھیک ہے، یہ والی آیت کی بات کر رہی ہوں، یعنی ایک آیت چھوڑ کے آیت الکرسی کے بعد اگلی آیت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو رب العالمین فرما رہا ہے میں دوست ہوں ایمان والوں کا، ان کو نکالتا ہوں اندھیروں سے نور کی طرف، اور شیطان جو ہے وہ کفار کا ساتھی ہے اور ان کو روشنی سے کس کی طرف لے جاتا ہے؟ اندھیرے کی طرف۔ تو یہی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ شیطان اور شیاطین کے پیروکار وہ مصیبت کے وقت چھوڑ جانے والے ہیں، اور اس دن ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بہکانے والا دوست جو دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے، اس کو جی لو، اس طرح کر لو، ویسے کر لو، اس دن تو وہ خود اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا، اور یہ اس کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا جس نے اس سے دوستی ہی کی تھی دنیا داری کے لیے یا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، آج وہ ناکام اور نامراد ہے۔ تو رکوع بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس رکوع کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔